بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے تین ایسی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جو دین اور دنیا کے اعتبار سے انتہائی جامع ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں یہ تین باتیں آ جائیں وہ صحابہ اکرام کی طرح مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، اور اس میں تین باتوں سے روکا گیا ہے۔ تین باتیں کرنی ہے، تین نہیں کرنی، تین کا حکم ہے، تین سے منع کیا گیا۔ اور اگر ان 6 باتوں کو سمجھ لیا جائے، ان پر عمل کر لیا جائے، تو آپ یوں سمجھیے کہ دین اور اسلام کی بنیادی ساری تعلیمات پر عمل ہو جائے۔ اور یہ 6 باتیں دنیا کے اعتبار سے بھی انسانی معاشرے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی لیے اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اس آیت سے متاثر ہوئے۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، ہم صرف اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، الفاظ کے کمالات کو ہم نہیں جانتے۔ جیسے جو پنجابی کا ماہر ہو، اس کے سامنے پنجابی کے اعلیٰ شعر پڑھا جائے تو وہ جو زبان کی کشش ہوتی ہے اس سے وہ جھوم جائے گا۔ اگر اردو کا کوئی اعلیٰ کلام پڑھا جائے تو اردو کا ماہر جو ہے وہ داد دیے بغیر نہیں رہے گا۔ اصل اس میں کمالات جو ہیں وہ عربی زبان میں ہے کہ قرآن نے یہاں کون سا لفظ استعمال کیا اور کس مختصر سے لفظ میں پورے علوم کا جہان بند کر دیا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ نے جب اس آیت کو سنا، چونکہ وہ عربی النسل تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ اس کی کشش کو، اس کے ذائقے کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو وہ فوراً اس سے متاثر ہوتے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجمع آیت القرآن، یہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ایک تو حضرت عثمان غنی ہیں، وہ دوسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم عمر ہیں، اللہ کے نبی کے بچپن کے دوست ہیں، اور اللہ کے نبی کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ مدینہ آتے ہی سب سے پہلے جس مہاجر صحابی کا انتقال ہوا وہ حضرت عثمان بن مظعون ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کا چہرہ دیکھا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور جنت البقیع میں ہجرت کے بعد سب سے پہلی قبر انہی کی بنی۔ ان کو اتنی فضیلتیں حاصل تھیں۔ خود انہوں نے فرمایا کہ مجھے جب اسلام کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دوستی اور یاری اور دودھ شریک بھائی ہونے کی وجہ سے میں نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، سطحی اعتبار سے اسلام قبول کیا۔ اسلام میرے دل میں جڑیں نہیں پکڑی تھی، بس دنیاوی رواجی رکھ رکھو کے طور پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔
لیکن ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے اوپر وحی کی کیفیت تھی، اور میں نے وحی کی کیفیت اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، چونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے جب وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تو وہ غیر معمولی کیفیت ہوتی۔ کہنے لگے میں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وحی اتر رہی ہے، وحی کی کیفیت اللہ کے نبی پر ایسی ہوتی ہے۔ میں بھی تھوڑی دور بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں میں نے جب اس آیت کو سنا، اس کی جامعیت نے، اس میں بیان کردہ علوم نے مجھے ایسے جکڑ لیا کہ اسی وقت اسلام میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گیا۔ میں اس کو مانے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ بندے کے کلام میں دنیا کی ساری بھلائیاں اور سارے جرائم کا سد باب اس ایک آیت میں آ گئے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ اس آیت نے کاٹ دی، اور دنیا کی تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی بنیاد اور جڑیں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ یہ اتنی جامع ترین آیت ہے۔ اسی لیے حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے قبیلے کے چودھری اور سردار تھے۔ ان تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو انہوں نے اپنے قبیلہ کے 2 ذہین ترین بندوں کو بھیجا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ، اور مکہ جا کر یہ پتہ کر کے آؤ کہ یہ جو صاحب اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، ان کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ادھر ادھر سے حالات معلوم کیے، معلوم کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ 2 سوال کیے، من انت ما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا پیغام لائے، کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، عربوں کے یہاں نسب کی بڑی اہمیت تھی، اور عرب سرداروں نے مستقل شعراء پیسوں پر رکھے ہوتے تھے جو پھر پورے قصیدے پڑھتے ان کے باپ دادوں کے، تو ان کو توقع یہ تھی کہ شاید کوئی سردار آدمی ہے، اپنے نسب پر بڑا لمبا چوڑا لیکچر ہمیں دیں گے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، بس میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس چھوٹا سا انا محمد بن عبداللہ، باقی اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کو بڑا جھٹکا لگا کہ یہ عرب سرداروں کے مزاج کے خلاف ہے۔ اگر یہ کوئی بادشاہ، کوئی سردار، کوئی چودھری ہے تو ان کو اپنا نسب بڑے تفصیل سے بیان کرنا تھا، یا ان کے دربار میں کوئی 2-4 شاعر ہونے چاہیے تھے۔ انہوں نے اس سوال کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے اگلا سوال کیا ما انت، آپ کیا پیغام لائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی باتیں بتائیں ان کے آخر میں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، اور چونکہ وہ بڑے ذہین لوگ تھے وہ یہاں سے واپس گئے، اپنے قبیلے کا کٹ کیا جا کے، اور ان کو جا کر بتایا کہ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی چودھری، کوئی سردار نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے ان سے اس کا نسب پوچھا، انہوں نے ہمارے سوال کو کوئی اہمیت نہیں دی، چونکہ نبی برادریوں کو، نسبوں کو، قبیلوں کو، ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا اس برادری کا، تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، چونکہ وہ صاحب اس برادری کے تھے، میرے جاننے والے نہیں تھے، میں تو کسی جگہ کام گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی فلاں صدر بھی ہماری برادری کا، یہ بھی فلاں بھی فلاں بھی، اور 47 سے لگے سارے وزیر اعظم، سارے صدر، فلانا 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 فلانا، سارے فوجی جرنیل ہماری برادری کے ہیں۔ تو میں نے بطور مذاق میں ان کو کہنے لگا تھا، کہانی میں کہ یار بس بریک لگاؤ، کبھی فرشتے اور نبیوں اور اللہ کو بھی اپنی برادری میں نہ لے آنا۔ اب نبیوں کے یہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے یہاں اصل کردار ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھا کرتے کون نبی، اس لیے کبھی کسی نبی نے اپنی برادری ساتھ نہیں لکھی کہ میں کس برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اپنی برادری کا نام نبی ساتھ نہیں لکھتے۔ بہرحال انہوں نے جا کے کہا
کہ یہ کوئی دنیاوی سردار نہیں ہے. ہم نے نسب پوچھا، انہوں نے ہمارے سوال کی طرف توجہ نہیں دی، بس اتنا کہا کہ انا محمد ابن عبداللہ. ہم نے پوچھا آپ کا پیغام کیا ہے، انہوں نے تفصیلی پیغام ہمیں سنایا اور ایک آیت بھی سنائی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اب جب پورے عرب قبیلے کے سامنے یہ آیت پڑھی تو وہ قبیلہ، میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جامع ترین آیت ہے، وہ بہت حیران ہوا. تو جو اقسم بن سیفی تھے نا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی اس آیت کو سن کے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اے میری قوم، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کرنے میں پہل کرو، اولین لوگ بنو. ایسا نہ ہو ہم آخر میں دم چھلا بنے اور بالکل آخر میں جب سارا عرب آ جائے تو آخر میں آئے. نہ، اگر اس نیکی کو پانا ہے تو قدم بڑھاؤ، پھر سب سے پہلے اس نیکی کو حاصل کرنے والوں میں سے بن جاؤ. سارا قبیلہ کا پروگرام بنا، جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس خیر کو حاصل کرنے میں پہل کرتے ہیں. تو وہ سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا اس آیت کی برکت سے. اسی لیے میں نے عرض کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے خطبوں میں کچھ ایک بدعت پیدا ہو گئی تھی خطبات میں، کہ خطبے میں خلیفہ کے فضائل بہت بیان کیے جاتے تھے. اور اب بھی آپ حرمین کا خطبہ بھی سن لیجئے، وہ مجبور ہیں لیکن پھر بھی وہ ولی عہد اور بادشاہ کے تعریفی کلمات کہتے ہیں. اور ریاض میں جہاں بادشاہ اور یہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہاں تو اچھا خاصا ہر جمعے میں ولی عہد کے بارے میں. تو یہ عربوں کے یہاں ایک مرض تھا اپنی تعریف اور اپنی مدح کروانا. تو اس زمانے کے خلفاء نے اپنی تعریف کے کافی سارے کلمات خطبات میں شامل کر رکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سارے الفاظ کو حذف کر دیا اور ان کی جگہ اس آیت کا انتخاب کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اس کے اوپر اپنے خطبے کو مکمل کرتے. میں نے اس بات کو عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ پوری دنیا میں مقبولیت عامہ اور تامہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کے اس عمل کو. اب صدیوں سے مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، جہاں بھی مسلمان عیدین یا جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، بھائی آخر میں کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں، چونکہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. اب آئیے ذرا اس آیت میں کیا کہا گیا. آج مختصر سا اجمال دیکھ لیجئے، کل سے انشاءاللہ پھر اس کی ایک ایک تفصیل دیکھیں گے. اس آیت میں نے ابھی عرض کیا بھائی کتنی باتوں کے کرنے کا حکم ہے؟ 3، اور منع کیا گیا ہے 3 سے. اور یہی غذا اور پرہیز، اسی سے پورا علاج مکمل ہوتا ہے. آپ نے کون سی دوائی کھانی یا کون سا کھانا کھانا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. صرف پرہیز سے بھی گاڑی نہیں چلتی، کبھی کبھار غذا اور دوائیوں سے مدد لینی پڑتی ہے. مثبت کیا ہے، منفی کیا ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہاں سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں عدل کا. ہمارے یہاں اردو میں انصاف کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اگرچہ انصاف اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پوری عدل کا جو حق ہے وہ انصاف، لفظ انصاف سے ادا نہیں ہوتا. عدل جو ہے وہ انصاف سے بھی اوپر کا کلمہ ہے بہت. قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا جائے تو بھائی فیصلہ کس طرح کرو؟ عدل کے ساتھ کرو. دوسرا احسان. بھائی دوسرا کیا ہے؟ ہمارے اردو میں احسان کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے مہربانی. نہیں، احسان بہت اوپر کا. وہ میں نے عرض کیا نا، ہم اردو میں مجبور ہوتے ہیں چونکہ ہماری زبان اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی پوری طرح ترجمہ نہیں کر پائیں. سارے مفسرین بس بعض جگہ بے بس ہو جاتے ہیں چونکہ قرآن کے الفاظ اتنے اونچے ہوتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی ایتاء ذی القربیٰ،
رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، لیکن یہاں قرآن ذی قربا کا لفظ بولتا ہے، قریبی لوگ. بھائی کیا؟ قریبی لوگ. یہ 3 باتیں تو کرنے کی ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور منع کرتا ہے فحشا. فحشا اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو کھلم کھلا ہو اور اپنے اندر بے حیائی لیے ہوئے ہو. کھلم کھلا گناہ کیا جائے اور بھائی اس کے اندر کیا شامل ہو؟ بے حیائی. اس کی تفصیل میں کچھ عرض کروں گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فحشا. منکر، منکر کا لفظی معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ. منکر اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو، دین نے بھی اس کو برا کہا ہو اور معاشرہ بھی اس کو پسند نہ کرتا. بھائی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منکر. والبغ، بغ جو ہے سادہ زبان میں یہ کہہ لیجئے بدماشی، سینہ زوری، حد سے تجاوز کرنا، زبردستی دوسروں کے حق کو کیا کرنا؟ پامال کرنا. قرآن کریم نے یہ 6 باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے. 3 کرنے کی ہیں اور بھائی 3 سے کیا کیا ہے؟ منع کیا. اب آئیے شروع میں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں کس بات کا؟ عدل کا. عدل کسے کہا جاتا ہے؟ عدل کہا جاتا ہے جس ذات اور بندے کا جو حق ہمارے ذمے آئے اس حق کو پورا پورا ادا کرنا. بھائی اس کو عدل کہتے ہیں. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. جس کا جو حق ہمارے اوپر لازم ہو اس حق کو اچھے طور پر ادا کرنا، اس کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ عدل. مثلا نماز، سجدہ ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا حق ہے. کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ نماز کو پڑھنا اور اپنی طرف سے پوری جان لگا دینا. ایک ہے جیسے حدیث میں ہے منافق والی نماز، ٹال مٹول، بھاری دل سے، جلدی جلدی. اس نے اپنے اللہ کے ساتھ عدل نہیں کیا، اپنے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ایک ہے نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، سلیقے سے، اطمینان سے پورے طور پر پڑھنا. اس نے اپنے اللہ کے ساتھ عدل کیا. بندوں کے جو حق لازم ہوئے، کسی آدمی کا کوئی حق ادا کرنا تھا، کسی سے پیسے لے لیے قرض کے طور پر، اس کو 2-4 سال ذلیل کر کر کے توڑ توڑ کے اس کو ادا کیے. اس نے قرض تو اتار دیا لیکن اس نے عدل اور انصاف نہیں کیا. یہاں عدل یہ تھا کہ اس کو ساری رقم وقت پر ادا کی جاتی، شکریہ کے ساتھ ادا کی جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے قرض لیا ہو، اس کو وقت پر نہ دیا ہو. نمبر 2، قرض واپس بھی کرتے، اضافے کے ساتھ کرتے. بھائی کس کے ساتھ کرتے؟ جس نے قرض دیا ہے اس کی طرف سے اضافے کا مطالبہ تو سود ہے. بھائی آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جس بندے نے قرض دیا ہے اس کی طرف سے اضافے کا مطالبہ تو کیا ہے؟ سود ہے. وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. جس نے قرض دیا ہے اس کا کوئی مطالبہ نہیں. جس نے قرض لیا ہے وہ قرض واپس دینے گیا اور اس نے لاکھ روپے واپس بھی کر دیا اور 2-4 ہزار روپے اوپر سے شکریہ کے طور پر تحفتاً بھی دے دیے کہ جی آپ نے میرے اوپر احسان کیا. یہ بالکل جائز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ جب بھی کسی سے، مثلا آپ نے کسی موقع پر 5 من کھجور لی اور جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت بلال کو حکم دیتے کہ ان کو 5 من، 5.5 من، 6 من ان کو دے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا چڑھا کر دیتے تھے. تو اس کو کہا جاتا ہے عدل. ہمارے یہاں اول تو انصاف نہیں ہوتا. اگر انصاف ہوتا ہے تو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کی عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے نسلیں درکار ہیں، نسلیں درکار ہیں. 15 سال، 18 اخبارات میں ہر روز نئے سے نئے لطیفے آتے رہتے ہیں کہ 21 سال بعد فیصلہ آیا ہے اور جس بندے کا ہے اس کو فوت ہوئے بھائی کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے. دادے کا کیس پوتے جیتتے ہیں جا کے. اول تو اس کو انصاف کہہ نہیں سکتے. اگر کوئی مصر بھی ہو تو وہ انصاف اگر ہو بھی گیا تو وہ عدل نہیں ہے.
بھائی وہ کیا ہے؟ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کو جیسا حق ہو اس کو اس کا حق ادا کرنا۔ لہٰذا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ اور بندوں کے جو حق ہیں صرف ان کو ادا نہ کریں، بلکہ ان کے حق کو 100% ادا کریں، اعلیٰ طریقے سے ادا کریں۔ اعلیٰ طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، وہاں اپنی طرف سے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں بھائی کیا کریں اس میں انصاف۔ اور اس لیے ہمارے سامنے نمونہ ہے صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو پہلی بات کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا، تمہارے اوپر اللہ اور بندوں کا جو حق آئے اس حق کو 100% ادا کرنا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آیت کی ساری باتیں ہی، جو باقی 5 باتیں چھوڑ دی جائیں، اگر پہلی کوئی لے لیا جائے تو بھائی کچھ بچتا ہے؟ اللہ اور بندوں کا، جس بندے کا ہمارے ذمے جو حق ہو اس کو پورے طریقے پر ادا کرنا، تو اس سے دین کے اعتبار سے بھی سارا کچھ آ گیا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بھائی سارا کچھ آ گیا۔ اگلی بات فرمائے والاحسان، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو احسان کی کچھ تشریح کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔